ایک بھائی نے فرمایا کہ ایک بالغ لڑکا ہے، وہ بعض اوقات گناہ کی اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے یہ سوچ کر روکتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا تو مجھے جنت میں ایک حور ملے گی، تو اس سے تھوڑا سا نفس مائل ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی جنت کے محلات کے لیے نیک عمل کرے، جنت کی حور کے لیے کرے، آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے کرے، تو یہ خدا نخواستہ کوئی رضائے الہی کے منافی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ جنت میں بھی کوئی شخص اسی وقت جائے گا، حور اسی وقت ملے گی، محلات اسی وقت ملیں گے جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اللہ راضی نہ ہو تو یہ چیزیں مل ہی نہیں سکتی، کیونکہ جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، یا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا اگر کوئی حور کی وجہ سے گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگرچہ براہ راست اس نے اللہ کی رضا کو طلب نہیں کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ حور کے واسطے سے وہ اللہ کی رضا کا ہی طالب ہے، تبھی تو حور ملے گی۔ تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بلکہ شیطان کا وار ہوتا ہے، اور بعض نادان قسم کے جن کو نفسیات سے کوئی زیادہ حصہ نہیں ملا ہوتا، تو وہ اس طرح کے لوگوں کو روکتے ہیں، یار تم حور کے لیے عمل کر رہے ہو، اللہ کے لیے کرو، حور کے لیے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح وہ کر کے اس کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ باتیں لحاظ سے اتنا مضبوط نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے باطن کو کنٹرول رکھ کر گناہ سے بچ سکے۔ اس طرح نہ وہاں کا اس کو رہنے دیا، نہ یہ چیز اس کو حاصل ہے، وہ بیچارے دوبارہ گناہ میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نادان رہنماؤں سے بھی بچائے۔ صحیح یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر، مثال کے طور پہ مجھے اچھی موت آئے اس لیے کوئی عمل کر رہا ہوں، مجھے قبر میں راحت مل جائے، مجھے میدان محشر میں عزت ملے، مجھے جنت میں درجے ملیں، حور ملے، کسی بھی چیز کے لیے آپ نیک عمل کریں، یہ اللہ کے لیے ہی نیک عمل کرنا کہلاتا ہے۔ تو اگر یہ نوجوان سمجھتا ہے کہ اس طرح میں گناہ سے بچ سکتا ہوں تو بس اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ بہت ہی بہتر رہے گا۔